وہ کوئی ملنگ قسم کا بندہ تھا، دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے ایک ٹانگ سے 6 فٹ اونچی دیوار پر رقص کر رہا تھا۔ گھنگروؤں کی چھنک سے پوری فضا میں ارتعاش سا تھا۔ وہ ملنگ قسم کا شخص دیوار پر اس مہارت اور خوبصورتی سے رقص کر رہا تھا جیسے وہ دیوار پر نہ ہو، زمین پر ہو۔ اگرچہ یہ منظر ایک اچھے بھلے آدمی کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا، لیکن عامل خان پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ فوراً پلٹ کر اپنی جھونپڑی میں آیا، لالٹین کی لو کو تیز کیا، چارپائی کے سرہانے رکھی موٹی سی لاٹھی اٹھائی اور آیت الکرسی پڑھتا ہوا باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے پانی کے کنستر میں زور زور سے لاٹھی ماری۔ کنستر کی آواز سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ رقص کرتا وہ ملنگ دیکھتے ہی دیکھتے دیوار پر غائب ہو گیا۔ اس طرح رقص کرتے ہوئے اس ملنگ کو عامل خان نے ہی نہیں، جھونپڑی میں رہنے والے لوگوں نے بھی دیکھا۔ کچھ دن کے بعد یہ رقص اس طرح کا معمول بن گیا۔ لوگ اس رقص کے عادی ہو گئے۔ اگر کوئی شخص دیوار پر ناچتا ہے تو ناچا کرے، ان کا کیا بگڑتا ہے۔ عامل خان نے شروع میں تو اس شخص کی پرواہ کی، اٹھ کر آیت الکرسی پڑھی، لاٹھی سے کنستر بجایا، لیکن جب وہ روز ہی اس نے رقص بسمل دکھانا شروع کر دیا تو عامل خان نے اس پر 100 بار لعنت بھیجی اور پیر پسا کر آرام سے سونے لگا۔ جلد ہی درمیان والے پلاٹ پر تعمیر شروع ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا راتوں رات خالی زمین پر ایک خوبصورت مکان نے ابھرنا شروع کر دیا۔ جلد ہی اس مکان پر چھت پڑ گئی۔ چھت پڑتے ہی ایک حادثہ ہوا اور ایک رات عامل خان اپنی چارپائی پر مردہ پایا گیا۔ یہ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کیسے مرا۔ بظاہر اس کے جسم پر کسی قسم کا نشان نہ تھے، نہ ہی اسے قتل کیا گیا تھا۔ جن لوگوں نے اس کی لاش دیکھی تھی وہ بتاتے ہیں کہ عامل خان اپنی چارپائی پر اس طرح لیٹا تھا جیسے سو رہا ہو۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ سوتے میں اس کا ہارٹ فیل ہو گیا ہو۔ عامل خان کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد کوئی چوکیدار زیادہ عرصے تک اس مکان کی نگرانی نہ کر سکا۔ وہ بغیر بتائے ہی غائب ہو جاتا۔ غالب گمان یہ تھا کہ شاید خوف کی وجہ سے چوکیدار بتائے بغیر ہی یہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ پھر اس مکان کی تعمیر رک گئی۔ مالک مکان باہر چلا گیا۔ رات کے وقت یہ ادھورا مکان بڑا بھیانک منظر پیش کرتا۔ اس ملنگ کا رقص جاری تھا۔ اب یہ رقص اس ادھورے مکان کی چھت پر ہوتا۔ سڑک کے اس پار جھونپڑیوں میں رہنے والے اوڈ اکثر اس رقص کو دیکھا کرتے۔ 7 سال کے بعد پھر اس مکان کی تعمیر شروع ہوئی۔ 2-3 ماہ کام ہوا، اس کے بعد پھر بند ہو گیا۔ کام بند ہونے کی وجہ بھی معقول تھی۔ ایک دن مالک مکان اپنے بیوی بچوں کو مکان کی تعمیر دکھانے لایا۔ بیوی اور اس کے بچوں نے اچھی طرح مکان کو دیکھا۔ یہ لوگ چھت پر بھی گئے۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد بیوی بچے گھر کے لیے گاڑی میں بیٹھنے لگے تو معلوم ہوا کہ 4 سالہ لڑکا عمر علی غائب ہے۔ پہلے تو انہوں نے اسے آوازیں دیں لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ گھبرا کر دونوں میاں بیوی زیر تعمیر مکان کے اندر بھاگے۔ گھر کے ہر کونے میں سے تلاش کیا لیکن عمر کہیں نہ ملا۔ گھر کے ہر کونے میں سے تلاش کیا مگر عمر کہیں نہیں تھا۔ اچانک خیال آیا کہ واٹر ٹینک میں بھی دیکھ لیا جائے۔ بس دیکھنا ہی غضب ہو گیا۔ ماں ٹینک میں جھانکتے ہی چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ 4 سالہ بچہ ٹینک میں تیر رہا تھا۔ اسے جلد ہی نکال کر ماں سمیت اسپتال پہنچایا گیا مگر وہ تو کب کا مر چکا تھا۔ مکان کی تعمیر پھر رک گئی۔ تعمیراتی سامان پڑا تھا لیکن وہاں کوئی چوکیدار 2-3 دنوں سے زیادہ ٹکتا ہی نہ تھا۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس مکان پر کسی قسم کا اثر ہے، کوئی سایہ ہے۔ عاملوں کی تلاش شروع ہو گئی۔ کئی لوگوں کو جائے واردات پر لایا گیا لیکن کوئی ایسا پکا عمل نہ کر سکا جس سے مکان سے برے اثرات دور ہو جاتے۔ عامل کی تلاش جاری رہی۔ پھر کسی نے پاکستان کوارٹر کے ایک عامل کا پتہ بتایا لیکن وہ عامل پیشہ ور نہ تھے، سرکاری ملازم تھے، روحانی عملیات کے ماہر تھے، ضرورت مندوں کو تعویذ گنڈے دیتے تھے لیکن یہ سارے کام کار خیر کے طور پر کرتے تھے، بدلے میں دعاؤں کے طالب ہوتے تھے، پیسوں کے نہیں۔ مالک مکان کی پریشانی دیکھ کر انہوں نے اس مکان کا آسیب دور کرنے کی حامی بھر لی۔
مالک مکان کی پریشانی دیکھ کر انہوں نے اس مکان کا آصف دور کرنے کی حامی بھر لی۔ دوپہر کو جب سخت دھوپ تھی، وہ عامل صاحب، جن کا نام روشن علی تھا، مالک مکان کے ساتھ اس زیر تعمیر مکان پر آئے، پورے گھر کا ایک چکر لگایا، اس کے بعد ایک کمرے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ مالک مکان کو اشارہ کیا کہ وہ باہر گاڑی میں جا کر بیٹھے۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد روشن علی مکان سے باہر آئے، پسینے میں نہائے ہوئے تھے۔ اشارے سے مالک مکان کو اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ روشن علی پھر اس کمرے میں جا کر کھڑے ہوئے جہاں پہلے کھڑے ہوئے تھے۔ اس کمرے میں ابھی چوکھٹ دروازے نہیں لگے تھے۔ اس کمرے کو غور سے دیکھ لیں۔ روشن علی نے بڑی سنجیدگی سے کہا، میں سمجھا نہیں۔ مالک مکان نے پریشان ہو کر پوچھا، آپ چاہتے ہیں کہ اس مکان کی تعمیر مکمل ہو جائے؟ روشن علی نے پوچھا، صاحب ظاہر ہے آپ کو میں اسی لیے یہاں لایا ہوں۔ پھر ایک کام کرنا ہوگا۔ روشن علی نے کہا، جی فرمائیے، میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں ہوگی، پہلی ہدایت ملی۔ ٹھیک، میں یہ کھڑکیاں بند کروا دوں گا۔ ہدایت پر عمل کرنے کی حامی بھر لی گئی۔ اس کمرے میں جو رنگ بتاؤں گا وہ ہوگا۔ دوسری ہدایت ہوئی، یہ بھی منظور ہے۔ دوسری ہدایت بھی مان لی گئی۔ جب یہ کمرہ اور پورا مکان تعمیر ہو جائے گا تو ایک رات میں اس کمرے میں گزاروں گا، صبح فجر کے وقت باہر نکل آؤں گا۔ جب یہ کمرہ اور پورا مکان تعمیر ہو جائے گا تو ایک رات میں اس کمرے میں گزاروں گا، صبح فجر کے وقت باہر نکل آؤں گا۔ اس کمرے کو لاک کروں گا، اس کے ہینڈل میں ایک تعویذ لٹکاؤں گا اور یوں یہ کمرہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ روشن علی نے بتایا، ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا؟ مالک مکان پریشان ہو گیا، جی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، یقین سے کہا گیا۔ ارے یہ کتنی عجیب بات ہوگی، پھر اس کے بعد تو یہاں کچھ نہیں ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے سکون ہو جائے گا، یقین دلایا گیا۔ روشن صاحب یہ سب کیا ہے؟ مالک مکان بھی یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ جو کچھ بھی ہے آپ کے سامنے ہے، اتنے عرصے سے بھگت رہے ہیں پھر بھی پوچھ رہے ہیں؟ میری تو عقل دنگ ہے۔ مالک مکان کی سمجھ میں واقعی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میاں صاحبزادے یہ دنیا ایک عجائب خانہ ہے جو میں دیکھتا ہوں، اگر وہ تم دیکھ لو تو بولائے بولائے پھرو۔ آؤ اب یہاں سے چلیں۔ روشن علی نے کچھ نہ کہا اور کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ مرض کی تشخیص کے بعد مالک مکان وسیم نے زیادہ دیر نہ لگائی، فوراً دوا دارو شروع کر دی۔ اس نے دگنی لیبر لگا کر تیزی سے مکان کی تعمیر مکمل کر لی۔ پھر رنگ و روغن شروع ہوا۔ وسیم نے آصف زدہ کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں رکھی تھی۔ دوسری ہدایت کے مطابق روشن علی سے پوچھ کر اس کمرے میں مطلوبہ رنگ کرانا تھا۔ وسیم نے فون پر روشن علی سے بات کی۔ انہوں نے ساری بات سن کر شام کو اپنے گھر بلوایا۔ وہ گھر پہنچا تو انہوں نے ایک چھوٹی سی شیشے میں کالے رنگ کا سیال دیا اور ہدایت کی، اس پورے کمرے میں کالے رنگ کروانا ہے۔ اس پورے کمرے میں کالا رنگ کروانا ہے، حتیٰ کہ چھت پر بھی کالا رنگ ہوگا۔ اس شیشی کا پانی رنگ میں ملوا لینا، یہ عمل کیا ہوا پانی ہے۔ ایک بات کا اور خیال رکھنا، رنگ کا کام ایک دن میں اور مغرب سے پہلے ہر صورت میں ختم ہو جانا چاہیے۔ رنگ ہونے کے بعد دروازہ بند کر کے لاک کر دینا۔ اس کے بعد کوئی بشر اندر نہ جائے، تم بھی اندر نہیں جاؤ گے۔ جب مکان ہر طرح سے مکمل ہو جائے تو مجھے مطلع کر دینا، میں رات کو وہیں رہوں گا۔ سمجھ گئے میری بات؟ جی بالکل۔ وسیم نے شیشی کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، اس میں کیا ہے؟ یہ الو کی کلیجی کا پانی ہے، اس کے علاوہ اس میں ایک اور چیز ملائی گئی ہے۔ وہ کیا؟ یہ نہیں بتاؤں گا، روشن علی نے کوڑا جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، وسیم نے کہا۔ وسیم نے روشن علی کی ہدایت کے مطابق اپنی نگرانی میں سارے کام کروا دیے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب مکان پر ہر طرح سے مکمل ہو گیا۔ وسیم نے روشن علی کو مکان کی تکمیل کی اطلاع دی۔ اتفاق کی بات دیکھیے کہ اگلے دن 9 چندی جمعرات تھی۔ یہ جمعرات اس کام کے لیے نہایت موزوں تھیں۔ وہ جمعرات کی رات کو ٹھیک 12 بجے کمرے میں داخل ہوئے اور صبح فجر کے وقت کمرے سے باہر آ گئے۔ اندر کمرے میں انہوں نے کیا کیا، وہ رات انہوں نے کس طرح گزاری، اس کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔
انہوں نے دروازہ بند کیا، پھر اسے لاک کیا اور جیب میں ایک کالے رنگ کا تعویذ نکال کر دروازے کے ہینڈل پر لٹکا دیا اور وسیم کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر دونوں نے قریبی مسجد میں فجر کی نماز پڑھی۔ پھر انہوں نے راستے میں بتایا، میاں صاحبزادے، ایک بات کہنا چاہتا ہوں مگر سمجھ میں نہیں آتا کس طرح کہوں۔ روشن علی صاحب خیر تو ہے؟ وسیم نے پوچھا۔ میاں ہم نے بہت سمجھایا مگر وہ مان کر نہیں دیا، روشن علی نے بتایا۔ کون روشن صاحب؟ وسیم سمجھ نہ سکا۔ وہی کالے کمرے والا، روشن علی نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ آپ نے کیا کہا اور اس نے کیا نہیں مانا؟ وسیم نے وضاحت چاہی۔ میاں صاحبزادے، میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ مکان بہت شوق سے بنوایا ہے مگر تمہیں اس مکان میں رہنا نصیب نہیں ہوگا۔ وہ کالے کمرے والا تمہیں قبول کرنے کو ہرگز تیار نہیں۔ تمہیں یہ مکان ہر قیمت پر فروخت کرنا ہوگا۔ اگر تم نے اس مکان میں رہنے کی ضد کی تو تباہی پھیلے گی۔ ہم اتنا ہی بتا سکتے ہیں۔ پھر اس کی ایک ہدایت اور بھی ہے کہ یہ مکان ایسے لوگوں کو فروخت کیا جائے جن کے افراد خانہ کم ہو، بچے بالکل نہ ہوں۔ عجیب شرط ہے، وسیم نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا۔ پھر کیا فائدہ ہوا آپ کے وہاں جانے کا جب میں اس مکان میں نہ رہ سکوں گا؟ فائدہ یہ ہوا کہ تمہارا یہ مکان فروخت ہو جائے گا، دوسری صورت میں ایک مکان تعمیر ہو ہی نہیں سکتا تھا، زندگی بھر یوں ہی پڑا رہتا جیسے دائیں بائیں کے پلاٹ پڑے ہیں۔ ان پلاٹوں پر کبھی کوئی مکان تعمیر نہ ہو سکے گا۔ انہوں نے انکشاف کیا۔ یہ میرے بھائیوں کے پلاٹ ہیں، آپ کچھ کیجئے نا۔ میں جو کر سکتا تھا وہ کر دیا ہے، جو بتا سکتا تھا بتا دیا ہے میاں۔ اب تم جانو، تمہارا کام جانے، بس ہمیں ہمارے گھر تک چھوڑ دو۔ اتنا کہنے کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ جب گھر آ گیا تو گاڑی سے اتر کر اللہ حافظ کہا اور پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا۔ روشن علی کی واضح ہدایت کے باوجود وسیم کے دل میں بے یقینی پیدا ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ روشن علی نے آصف کو کمرے میں تو بند کر ہی دیا ہے، اب کمرے والوں کو اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مکان میں وسیم رہ رہا ہے یا سجاد قیام پذیر ہے۔ پھر کچھ عزیز رشتہ داروں نے بھی اس کے خیال کی تائید کی۔ تب اس نے اپنے اس محنت سے بنائے بے انتہا خوبصورت مکان میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے اس مکان کے لیے اس نے نیا فرنیچر بنوایا۔ سب سے پہلے اس نے اس سے شفٹ کیا۔ پورے گھر میں قالین پہلے ہی بچھائے جا چکے تھے۔ فرنیچر سیٹ کرنے کے بعد گھر ایک دم جگمگا اٹھا۔ دوسرے دن جب صبح وسیم سامان لے کر آیا اور وہ گھر میں گھسا تو اس کی سٹی گم ہو گئی۔ ہر کمرے میں بچھا ہوا قالین اور فرنیچر کوئلے کی طرح کالا ہو چکا تھا۔ آگ کے آثار دیواروں اور دروازوں پر کہیں موجود نہ تھے، لیکن فرنیچر اور قالین جل کوئلہ ہو چکے تھے۔ جھٹکا لگا تو وسیم کو روشن علی یاد آئے۔ انہوں نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ وسیم کے رہنے کی صورت میں مکان میں تباہی پھیلے گی۔ تباہی واقعی پھیل چکی تھی۔ وسیم نے فوراً کان پکڑے اور مکان فروخت کرنے کا اشتہار دے دیا۔ افضل نے یہ اشتہار پڑھا تو اس نے فوراً رابطہ کیا۔ شام کو مکان دیکھا۔ مکان بہت شاندار تھا، اسے بہت پسند آیا۔ وسیم نے اس سے کوئی بات نہ چھپائی۔ اس مکان بنانے والے کے سلسلے میں جو گزری تھی وہ بلا کموکس سنا دی۔ مکان کے بارے میں پوری تفصیل سن کر افضل ذرا ہچکچایا۔ وسیم نے فوراً اسے روشن علی کا نمبر دے دیا کہ وہ ان سے مل کر مزید تسلی کرے۔ افضل روشن علی سے ملا۔ اس نے بتایا کہ وہ کالے کمرے والا مکان خریدنا چاہتا ہے۔ گھر میں صرف 2 بندے ہیں، ایک وہ اور اس کی خالہ۔